خالد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ رسول کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ، آپ خوش سب رہیں؟ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی آمین رحمتوں آمین کے سائے میں رہیں۔ خالد بھائی، آمین۔ جادو، جنات، یہ ٹونے، آسیب، عملیات اور اس طرح کے جو دیگر معاملات پروان چڑھ رہے ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک میسج بھی ہے ہمارے پاس، اس پہ بھی کچھ جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی نوری علم اور کالے علم میں فرق جو ہے وہ کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اصل میں عوام کے ذہنوں میں انہوں نے یہ اس کو دو اس میں تقسیم کر لیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ کالا علم ہے، ہوں، اور اگر کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یعنی یا اس کی کاٹ کے لیے کر رہا ہے تو وہ نوری علم ہے۔ تو صحیح۔ عوام اس طرح کا، اور ایک یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ جو کالا علم ہے وہ عام طور پہ غیر مسلم جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کرے گا تو وہ بھی غیر مسلم ہو جائے گا۔ کسی حد تک اس میں حقیقت بھی ہے۔ عام طور پہ کالا علم جو کرنے والے ہوتے ہیں، سیکھنا اور چیز ہے اور کرنا اور چیز ہے۔ ٹھیک۔ تو کالا علم جو کہتے ہیں، کالا علم جو کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے پیش نظر جو مفاد ہوتا ہے وہ کسی ایک کو نقصان پہنچا کے دوسرے کا فائدہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اس چیز کو یقیناً شریعت نے بھی منع کیا ہے، اور ایک انسانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بھی یہ منع ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں یہ بہت حد تک جو لوگ اس کو ایک صرف ہوا بنایا ہوا ہے، وہاں کسی حد تک اس کی حقیقت بھی ہے۔ صحیح۔ کئی معاشرے میں ایسے لوگ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جیسے ڈاکٹر جو ہے نا آج گلی گلی کلینک کھولے ہوئے ہیں، عطائی ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے، جی۔ اور جو مطلب ایک واقعی ڈاکٹر ہیں وہ تو کم ہی ہیں ہاسپٹلس کے اندر ہی، یا بہت کم ان کے جو ہے وہ اچھے ایک جو اپنے کلینک وغیرہ ہیں، لیکن عطائی ڈاکٹر نے ہر گلی میں، ہر محلے میں ہی جو کلینک کھولا ہوا۔ تو اسی طرح سے یہ جو جادو جنات کے حوالے سے اس طرح کا جو عملیات کرنے والے ہیں، جی۔ یہ بھی گلی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ حتیٰ کہ مذہبی وضاقتہ والے بعض لوگ بھی جو ہے وہ بھی اس طرح کے عملیات کے جس میں مطلب جو ہے، جیسے آپ ابھی جو مثالیں جس طرح کی بیان کر رہے تھے محبوب قدموں میں اور اس طرح کی، اور غلط دوستیاں آپس میں کروانا، گھروں کو اجاڑنا، اس کا کھانا خراب ہو جائے گا، اور یہ تعویذ جا کے آپ جو ہے وہ رات کو قبرستان میں فلاں فلاں عمل کریں۔ اور اس طرح بعض اوقات جو ہے وہ جیسے لیٹ نائٹ قبرستان سے لوگ کوئی گئے تو انہوں نے آ کے بتایا بھی کہ وہاں قبرستان میں، یہاں بھی کئی دفعہ مجھے بتایا کہ قبرستان میں رات کو دو عورتیں بال کھول کے کھڑی تھیں اور پانی سے نہا رہی تھیں، تو جب ان نے لائٹ ماری تو ایک دم بھاگ گئیں، کہ مطلب بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی جادوگر نے ان کو کہا تھا کہ وہاں جا کے عملیات کریں۔ یعنی ویسے عورت گھر کے ایک کمرے میں اگر اندھیرا ہے تو جاتے ہوئے ڈرتی ہے، لیکن معاذ اللہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں کے پیچھے آ کے جو ہے وہ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں اور کس طرح کے عملیات کر لیتے ہیں۔ صرف پیچھے کیا ہوتا ہے کہ فلانے کا نقصان ہو جائے، فلاں کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے، فلاں معاذ اللہ بعض اوقات اس طرح کے کیے جاتے ہیں کہ وہ مر ہی جائے، تو اس طرح ان کے جو ہے وہ پتلے وغیرہ دبا آتے ہیں، ان کے سوئیاں لگا کے، اور یہ سارے معاملات یقیناً ان کی شرعی حیثیت کے حوالے سے مفتی صاحب موجود ہیں اور وہ مدنی پھول دے رہے ہیں، تو وہی مطلب جو ہے مزید اس پہ اگر گفتگو کریں۔ لیکن ہمیں بہرحال ان چیزوں سے خود بچنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے، اپنے آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ لیکن سلمان بھائی، اس کی کئی ایک صورتیں جو ہے وہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ سارا سمجھ لے کہ روزانہ ہی اس چیز کا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، واقعی جو ہے ان پہ ایسے عملیات ہوئے ہوتے ہیں کہ واقعی مطلب ان کو زوجہ کے قریب جانے سے روک دیا جاتا ہے، اچھے خاصے جو ہے وہ گھر جو ہے اجاڑ دیے جاتے ہیں، اور بیسک عام طور پہ یہی کیا جاتا ہے اس میں کہ یا تو گھر اجاڑنے کے لیے یا ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے بندہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے جیسے ہی الحمدللہ تعویذات طاریہ، مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کے تحت روحانی علاج کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک دو دن کے اندر ہی جو ہے نا بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایک بوجھ تھا، وہ بوجھ ہلکا ہو گیا، میرے کندھے بڑے بھاری تھے، میری آنکھوں پہ ایک بوجھ تھا، میں کس سے بات کرتا تو کانوں میں ایسا لگتا تھا کہ مجھے بس پیچھے سے کوئی اور ہی آوازیں آ رہی، مجھے مطلب شائیں شائیں ہو رہا ہے۔ یعنی بعض کا ذہنی مریض بھی ہو جاتا ہے کوئی، ایسے لوگ جو ہیں جادو جنات کے ذریعے سے مطلب کس طرح کے، جس طرح یہ جادو کی حقیقت ہے اسی طرح جنات بھی ہیں، لیکن جنات میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے موکلات بھیج کے کسی کو تنگ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود بندے کی کوئی غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات غلطی نہیں بھی ہوتی۔ جنات بھی ایک مخلوق ہیں، جیسے انسان بھی ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک دوسرے کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اپنے جامعۃ المدینہ کے ہی باب المدینہ میں ہی ایک استاد صاحب تھے، تو ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت سینئر استاد ہیں، اور فیضان مدینہ میں ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے، آپ نے بھی، میں نے بھی۔
تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے بھتیجی کے حوالے سے، چھوٹی بچی تھی ابھی، اسکول جاتی تھی بالکل ابتدائی کلاسز میں، بتایا کہ وہ اسکول گئی تھی اور واپسی جب سے آئی ہے تو بڑی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایسے جیسے جنات کے اثرات ہیں. بہرحال وہ کسی اسلامی بھائی نے ان کا جیسے وہ حل ایک ہوتا ہے، اجازت ہے، جس طرح سے وہ کیا تو وہ جنات جو ہیں وہ حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جب اسکول سے مطلب فارغ ہوئی اور اس کو لینے کے لیے کسی نے آنا تھا، تو ابھی لینے کے لیے آئے نہیں تھے، تو یہ انتظار میں بہت سارے بچے بیٹھے تھے، کیونکہ ایک سائڈ پہ ہٹ کے، یعنی جہاں جگہ تھی بیٹھنے کی وہاں سائڈ پہ ہٹ کے ایک درخت تھا اس کے قریب جو ہے فٹ پاتھ پہ یہ بیٹھ گئی. تو اس نے اپنا وہاں بستہ جو ہے وہ نیچے رکھا زور سے، تو بستہ کافی بھاری تھا، بیگ جو ہے اس کا، تو اس میں جو بیگ جہاں رکھا تو وہاں ہمارا بچہ بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ، ابھی نو مولود بچہ تھا، جنات نے کہا. اس کے اوپر یہ بستہ اس نے جو ہے وہ پھینکا ہے، جس سے اس کو شدید تکلیف ہوئی ہے. تو اب ہم بھی اس کو تکلیف دیں گے جب تک یہ اس شہر میں رہے گی، باہر لے جائیں گے تو ٹھیک ہے. اور واقعی یہی ہوتا، ایک بڑی عورت ہو، بڑی مطلب جو ہے خواتین ہو، تو وہ تو ہو سکتا ہے ڈرامہ بھی کر لیں، لیکن بالکل چھوٹی بچی ہے. اب آپ اس کو باب المدینہ سے باہر لے جاتے، ان کے کچھ رشتہ دار حیدرآباد میں تھے، باہر لے جاتے حیدرآباد، 10 دن بھی رکھ کے دیکھا بالکل ٹھیک ہے. یہاں انٹر جیسے ہوتے شہر میں تو پھر وہی صورتحال ہو جاتی. بہرحال پھر ان کا علاج کیا گیا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح سے بعض اوقات بندے کا کوئی ایسا بظاہر اپنی غلطی نہیں ہوتی، لیکن جنات جو ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور واقعی نقصان دیتے ہیں. تو اس سے علامات حفاظت کیا کے ہیں لیے خالد بھائی؟ جادو کی علامات کیا ہیں؟ یعنی ہم کیسے ایزیوم کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ضنی چیزیں ہیں. مطلب اس میں قطعی طور پہ بات تو نہیں کی جا سکتی کہ جادو ہوا ہے. استخارہ ہے تو وہ بھی ضنی ہے، اور باقی جو علامات ہیں، کندھوں کا بھاری پن اس میں جو ہے وہ محسوس ہونا، اس کے کندھے کانپنے لگ جانا، اور اسی طرح سے نیند وغیرہ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ نہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کی آنکھیں بہت مطلب بوجھل بوجھل سی رہتی ہیں. تو یہ اس طرح کی چند علامات ہیں، لیکن وہ جتنی بھی ہیں ساری ضنی ہیں. ان پہ قطعی یقین رکھنا کہ ایسا ہی وہ ایسا ایک پل کے چٹکلا بھی ہے کہ ایک شخص نے نیا موبائل لیا تو وہ جیب میں ڈالا ہوا تھا، تو وہ وائبریٹ پہ اس نے وائبریشن پہ لگایا، تو جب اسے وائبریٹ کرتا تو اس کے ایسا اس کو لگے کہ کندھے میرے ہل رہے ہیں، اور اس نے سنی دی علامت کہ کندھے تھوڑے سے ہلے تو یہ جادو کی علامت ہے. تو وہ آ گیا کہ میرا استخارہ کریں جادو، کیونکہ میرے کندھے ہلتے ہیں. تو بعد میں اس کو خود ہی وہ کہنے لگا کہ وہ تو میرے جو نا اصل موبائل میں نے نیا لیا تھا، کافی 2003 کی غالباً بات ہے. تو موبائل اس نے نیا ہی لیا تھا، تو کہنے لگا کہ اچھا یہ مسئلہ تھا میرا، تو موبائل وائبریٹ کرتا تو اب میں نے نکالا، پتہ چلا ہے تو اب ٹھیک ہو گیا ہے معاملہ. تو یہ ضنی چیزیں ہیں، قطعی نہیں ہیں. اللہ اللہ اللہ، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اچھا آمین. خالد بھائی، یہ تو چلیں، یہ بھی ایک بات ہوگی. اگر ہے کسی کے اوپر جادو، اب اس کی احتیاطی تدابیر کیا کی جائیں، اس کا کیا حل کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے کچھ حل بھی بتائیں. کہ ویسے ہمارے پاس امیر سنت کا مدنی گلدستہ ہے، ہم نے وہ بھی جو ہے وہ دکھانا ہے انشاءاللہ، لیکن اب یہ بھی بتائیں کہ اس سے ہم جادو سے اپنے آپ کو، جادو سے اور شریر جنات سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کے حملوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ڈائگنوز ہو جائے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، یعنی کوئی استخارہ ہو جائے یا ایسا کچھ ہو اس میں، یعنی آ جائے کہ جادو ہے، تو چونکہ وہ ضنی ہے، اس لیے فوراً جو اگلا سوال ہوتا ہے آنے والوں کا وہ یہ ہوتا ہے کیا کس نے ہے. واہ بھائی تو واہ. یہ بات اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ کیا کس نے ہے، کیوں کیا ہے. اور آگے جو عاملین ہوتے ہیں وہ اکثر فوراً کہتے ہیں، مطلب ان کی باتوں سے پہلے ساری باتوں کی حقیقت سن چکے ہوتے ہیں گھر میں کچھ نہ کچھ، تو اب وہ پھر اس طرح کی کوئی بات کرتے، تمہاری کسی پچھلے دنوں کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی، کسی نے پچھلے دنوں تمہیں کچھ، اب وہ پھر سوچتا ہاں فلاں، اچھا بس میرے اس بارے میں یہ آ رہا تھا لیکن میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کس نے کیا ہے. اب بہرحال وہ اس طرح سے ان کو جو نا آپس میں لڑائی ان کی بھی کروا دیتے ہیں. اور یہ ضنی چیزیں ہیں، اور ضنی چیز سے کسی ایک پر معاذ اللہ قطعی حکم لگانا یہ یقیناً درست نہیں ہے. اس لیے اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ کس نے کیا ہے، ہمیں حل کی طرف جانا چاہیے. درست اللہ فرمایا. تعالیٰ جس نے بھی کیا اسے ہدایت نصیب کرے. آمین. اور حل اس کا جو ہے جادو اگر ہو جائے تو اس کے حل کے لیے کئی ایک امیر علیہ سنت نے بھی علاج بیان فرمائے. آپ غالباً موجود ہوں گے جب دورہ حدیث ہمارا مکمل ہوا تھا، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں رات کو حاضر تھے، تو امیر علیہ سنت نے بیری کے پتوں والا ایک عمل بتایا تھا. اور بعد صحیح. میں ایک دن وہ آپ کے آفس میں جو ہے اس کو تحریر میں دیکھا بھی تھا، تو وہی میں عرض کر دیتا ہوں. جی. بیری کے پتوں والا، اور بڑا مجرب عمل ہے یہ، حتیٰ کہ یقین کرے جن کے آپ 15 سال سے اولاد نہیں تھی، یعنی اس وجہ سے جادو کے تھی، تو ان کو بھی یہ بتایا، تو الحمدللہ نہ صرف وہ جادو کے اثرات ختم ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائی. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.
جی ارشاد. تو جی اس میں یہ ہے کہ بیری کے 7 سبز پتے لے کے 2 پتھروں کے درمیان ان کو پیس لیں. یعنی نیچے بھی پتھر ہو، جیسے حمام دستہ سب ہوتا ہے، حکیموں کے پاس اکثر ہوتا ہے، اوپر ڈنڈا بھی جو ہے وہ پتھر کا ہو. اگر ڈنڈا پتھر کا نہ ملے تو بعض کا صاف گول سے پتھر ہوتے ہیں، روڈ سائڈ سے مل جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ لے کے صاف کر کے دھو کے اس سے بھی پیسا جا سکتا ہے. 2 پتھروں سے 7 پتے اچھی طرح پیس لیں. سل بٹا ہے، اس پر بھی پیسا جا سکتا ہے. جی جی بالکل پیسا جا سکتا ہے. دوری عمومی طور پہ گھروں میں ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے نا جس میں ہاں لیکن اس میں لہسن وغیرہ. ڈنڈا لکڑی کا ہوتا ہے. جی 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 تو اس میں ڈنڈا کی جگہ پتھر ایک لے لیا جائے، ٹھیک دوری میں بھی پیس سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. اب 7 پتے پیس کے اس کو تقریباً 1 لیٹر صاف پانی میں ملا لیں. اب آیت الکرسی اور چاروں قل ایک دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کریں. خود اگر پڑھ سکتے ہیں، خود اگر درست نہیں پڑھ سکتے، جو درست پڑھ سکتا ہے اس سے دم کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سے 3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ جو ہے مریض کو پلائے جائیں. صحیح. اگر خود مریض ہے تو خود پی لیں، اور باقی پانی میں اور پانی ملا کے اس سے نہا لیا جائے. ٹھیک. تو اس سے انشاءاللہ یہ 1 2 3 دن زیادہ سے زیادہ 7 دن تک یہ عمل کریں. اللہ نے چاہا تو جادو کے کتنے ہی برے اثرات ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک. اب اس کے بعد ہے حفاظت. جی. کہ ایک وہ جس پہ ہوا تھا اس کے لیے بھی حفاظت، اور جن پہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. تو اس کے لیے جو ہے روزانہ آخری تینوں قل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ اس طرح سے دم کرنا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے پھونک مارنا شروع کرنی ہے اور چنگلیاں تک، یعنی اوپر جو انگلیوں کے سرے ہیں ان پر. صحیح. اور اسی طرح سے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کریں اور چنگلیاں تک سروں پہ پھونک ماریں. اور پھر اپنی گردن سے جو ہے وہ بیک سائڈ سے گردن سے ہاتھ کو لیں، سر کے اوپر لائیں اور پورے جسم پر اچھی طرح اس کو پھیر لیں. اور یہ 24 گھنٹے میں 24 آورز میں ایک دفعہ اس کو کیا جائے تو انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے تک اس میں آپ حفاظت میں رہیں گے. واہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہاں سلمان بھی ایک بات میں ضمناً یہ بھی عرض کرتا جاؤں. جی. بعض اوقات نظر بد جو ہے جی. اس کا اثر جاگ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. او ہو اللہ اکبر. حدیث پاک میں بھی اس طرح کا مفہوم موجود ہے، مفتی صاحب موجود ہیں کہ نظر جو ہے یہ اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. درست ایسی بات. اس طرح کے ہیں. جی. تو اب بعض اوقات نظر بد لگی ہوتی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ جادو سے بھی زیادہ ہوئے پڑے ہوتے ہیں. بندہ اسے کہنا بالکل تباہ ہوا ہوتا ہے. نظر میں بھی 2 طرح کی سلمان بھی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نظر لگ جانا، نظر اپنی بھی بسا اوقات بندے کو اپنے آپ کو بھی لگ جاتی ہے، بچوں کو لگ جاتی ہے. لیکن اس میں نظر بد نہیں ہوتی. صحیح. نظر بد یعنی بد سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ بری نظر، یعنی کوئی ایسا جو اچھی نظر سے نہیں دیکھا اس نے اور اس کی نظر لگ گئی. یعنی وہ چاہ یہ رہا پیچھے اس کے حسد یا جو بھی کینہ ہے اس کے دل کے اندر، اس وجہ سے اس نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا. اب یہ بری نظر جو لگی ہے یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. تو یہ جو ابھی عمل بتایا ہے اس سے انشاءاللہ نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی. واہ واہ سبحان اسی طرح جو ہے وہ ہر نماز کے بعد یا محیی یا ممیتو یہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر جو ہے وہ دم کر لیا جائے اول آخر درود شریف. تو اس سے بھی انشاءاللہ جادو سے حفاظت رہے گی اور نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی. باقی جنات سے حفاظت کے لیے بھی ہمیں ایک عملی طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جن جگہوں پہ جو ہے وہ اکیلے جانے سے یا بیٹھنے سے یا استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس سے احتیاط کی جائے. اور باقی جو ہم اپنا سامان وغیرہ رکھیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے رکھیں تاکہ بے خیالی میں بھی کوئی ایسا ہم سے وہ نہ نقصان والا نہ ہو جائے، کیونکہ ہم تو ان کو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ عموماً ہمیں نظر نہیں آتی ایسی تو بات. پھر وہ بعض اوقات دشمنی پہ اتر آتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. ایک اور بھی جو شیخ طریقت امیر سنت سے مرید ہیں، طالب ہیں، ان کے لیے امیر سنت نے شجرہ عطاریہ کے اندر ایک اور بھی بڑا زبردست حصار ہے. یہ لکھا ہے اس میں شجرہ عطاریہ کے اندر موجود ہے. شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اس کے بعد پھر ایک فارسی عبارت پڑھنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی، گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من حصار حفاظت تو شوت تو نگہدار باشی. یہ پڑھنے کا ہے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا یہ حصار ہے. یہ بھی بڑا زبردست ہے، یہ بھی ہمارے روٹین میں ہونا چاہیے. خالد بھائی آپ ہمارے ساتھ کال پر رہیں، ناظرین کی کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی. میرا نام عبدالغفار قریشی